اہل پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس کاجی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا۔ ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے، جس کی نہ بات پر یقین کیا جانا چاہیے، اور میں آپ کو کچھ علماء کرام کے خیالات بھی اس میں دکھا دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں پر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے ہر سوال پر اور جس کے ہر اعتراف پر اور جس کی ہر بات پر یہ جو نام نہاد صحافی ہیں اسے پوچھ سکتے تھے، مثال کے طور پر کہ وہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتا، اے عالم آن لائن کے دیکھنے والے تمام حضرات، مجھ کو بتائیں کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا؟ کیا وہ لوگ آ کر اعتراف کریں گے کہ جو انہوں نے مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی؟ کیا میں نماز پڑھنے سے کسی کو روک سکتا ہوں جو کہ ابھی شروع سے ہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو روزے رکھنا نہیں سکھایا؟ کیا کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے جو لوگوں کو تو نماز کی تلقین کرتا ہے اور تم کو نماز سے روک رہا ہے؟ اس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، کہاں سے سکھاؤں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جس کو زبانی یاد ہو قرآن نہیں سکھائے گا۔ جب اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ حجرات کی آیت ہے، صحابہ کرام، میں اس وقت آیت پڑھ رہا تھا اور یہ سیاستدان آیت بتانے کی کوشش کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ شرابی کی زبان ایسی نہیں ہوتی، یا عائش کرنے والی کی زبان ایسی نہیں ہوتی۔ قرآن جاری نہیں ہوتا اس کی زبان پر، قرآن اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، رسول کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا ہے جس طرح آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، بچپن سے میں یہ پڑھتا ہے۔ لیکن خیر، آپ نے تو جتنی میری کردار خوشی کرنی تھی کر دی۔ میری ماں کو آپ لوگوں نے قبر میں جتنا تڑپانا تھا تڑپا دیا۔ اس ملک کے لیے میری تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا، ایک ایسی لڑکی کی کہنے میں آ کر جس کا انٹرویو لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے تنسیق نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں چلا آیا تھا۔ یہ جو نئے یوٹیوبرز آ گئے ہیں، یہ جو نئے صحافی آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، انٹرویو پہ انٹرویو، اور اپنے اپنے تبصرے دے رہے ہیں، کیونکہ عامر لیاقت کا بغض ایک ایسا بغض ہے جو دل کی نفرت بھی تھوڑی دیر کے لیے بڑا کر دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے۔ تو اگر دروازہ بند ہو گیا، بھئی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رمضان آنے والا تھا، میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینلز پر کہتا رہا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ وحید مراد صاحب نے خودکشی کر لی تھی جب ان کو نمبر 2 کہا گیا تھا۔ میں نمبر 1 نمبر 2 تو ہوں نہیں، میں تو رمضان آپ کے لیے شروع کی تھی، مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے روزے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتا جب زندہ تھے، یا پھر بشرا بچوں کے ساتھ رکھتا جب تک وہ لوگ تھے، یا پھر طوبہ کے ساتھ رکھتا جب تک وہ تھی۔ کچھ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی بہت اچھی تھی۔ آپ میرے دل سے پوچھیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے، آپ مشورے مت دیں۔ کوئی بھی انسان 20 سال کے بعد شادی کرتا ہے تو شوق سے نہیں کرتا، تکلیف سے کرتا ہے۔ میری دوسری بیوی اچھی تھی، یہ مجھے مشورہ مت دیں جو راتوں رات میں چھوڑ کر چلی گئی۔ صرف فیم اور چھوڑ دیجیے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں نے اس بار یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کو سہارا دے کر کچھ تو اپنے گناہ معاف کرا لوں گا۔ سب گناہ گار ہیں بھائی، سب گناہ گار ہیں، سارے بندے گناہ گار ہیں۔ میں سوچا تھا میں اس کو لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا مجھے آپ قرآن پڑھائیے گا۔ میں نے کہا تو قرآن بیٹا جب پڑھاؤں گا، جب تمہیں یسن القرآن آئے گا پڑھنا۔
بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے کہا، میں نے کہا یسر القرآن جو تمہیں پڑھ جائے گا، جب تمہیں الف با پا تا یہ سب آیت تمہیں پڑھنے کے لیے میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں تمہیں سکھاتا ہوں. ہاں مجھے آتا ہے سکھانا، مجھے اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں. جا کے مفتی حنیف قریشی سے پوچھ لیں، منیب الرحمان صاحب سے پوچھ لیں، یا پھر ہو سکے تو جا کر آپ جناب طارق مسعود صاحب سے پوچھ لیں کہ میں کتنا دیندار آدمی ہوں. میں نے کبھی کسی کے کپڑوں پر اعتراض نہیں کیا. میری بیوی نے حجاب کیا، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، لیکن میری وجہ سے حجاب کیا اس نے. میں نے ماحول اس کو ایسا دیا تھا کہ جہاں اس نے حجاب کیا، اس کے گھر کا یہ ماحول نہیں تھا. آج وہ حجاب کرتی ہے، اللہ اس کے حجاب کو سلامت رکھے، وہ سلامت رہے. میں نے اپنی دوسری بیوی کو عزت و احترام دیا، وقار دیا، آج وہ ترقی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی دی. میں نے کبھی جبر نہیں کیا. اگر میں جبر کیا ہوتا تو پھر تمہیں بھی حجاب کر رہی ہوتی، میری بیٹی دعا بھی حجاب کر رہی ہوتی. جب میں جبر کرتا ہی نہیں تو میں کسی کو باندھوں گا کیسے؟ لیکن آپ لوگوں نے ایک جھوٹی ویڈیو دکھا کر جس میں اپنے آپ کو خود باندھ رہی ہے. کیا کوئی باندھتے وقت اپنی ویڈیو بھی بنواتا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے کہا میں انہیں باندھا. اس نے الزام لگائے، آپ نے ان الزامات کو پرووک کیا. جیو نے لکھا مجھے میں شیطان ہوں، ایکسپریس نے لکھا میں ایک بد کردار ہوں. کیا لکھانی صاحب میرا کردار نہیں جانتے ہیں؟ کیا امیر شکیل الرحمان صاحب نے میرا کردار نہیں دیکھا؟ میں ہزارہ لڑکیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی میں نے ان پر کبھی آنکھ جانے تھی؟ کیا جب وہ اسپتال میں ایڈمٹ نہیں تھے، میں پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے میں نے ان کے لیے رہائی کی اپیل کی، عمران خان کے پاس جا کر کی میں نے کہ امیر شکیل کو چھوڑ دو. لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے پرائے بیگانے ہو جاتے ہیں. جو میں اس وقت رو رہا ہوں، ایسی روتی بھی کچھ ابراہیم کی ویڈیوز تھی، میں نے آج تک کسی کے سامنے لے کر نہیں آیا، لیکن انہوں نے مجھے کھل کر ذلیل کیا. جیو، ایکسپریس اور بھی سارے میڈیا کے جتنے لوگ تھے، کچھ تھے میرے صحافی لوگ، مجھے فون کرتے رہے کہ میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا. اس کی وجہ ہے، وجہ جب بنی شروع میں تو مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، لیکن پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں، پھر آپ کہیں گے کہ میں نشئی ہوں. نشئی کی زبان ایسی نہیں ہوتی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا البحار سجرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ایسے قرآن نہیں پڑھتا نشئی، ایسے قرآن نہیں پڑھتا. اس کی آنکھیں دیکھیں، آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ نشئی ہے یا نہیں. 22 سال میں نے پاکستان کو دیے، 22 سال. اس سے پہلے پاکستان کی قیام میں میرے نانا نے کردار ادا کیا، جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. بہت اچھا سلوک کیا آپ نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ. میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں اس وقت ساتھ ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا. جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے؟ میں نے یہ الزام بھی سہ لیا. جسی زبان پہ ہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی، سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی، اس کو کہہ جا رہے ہیں کہ جس نے 5 حج کی ہو اس کو کہا جا رہا ہے خدا کو نہیں مانتا. کسی نے گردن سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی، جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی. میں نے اس دن کے بعد سے جب سے وہ گئی ہے یار سے میں نے فون تک نہیں کہہ رہی، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میرا گھر ایسا گھر ہے 21 خداداد کالونی کراچی. ماں بھی ملازم بیٹھے ہوئے، میں ان سے 2 مہینے سے نہیں ملا. جا کے پوچھئے کہ میرے گھر سے کوئی کھائے بغیر واپس نہیں جاتا.